چونکہ آج رمضان کی تاخرات بھی ہے، یعنی آج کی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، تو شام سے ہی ہم لوگوں کے ایکٹیویٹیز کا آغاز ہو جاتا ہے اور وقت بہت کم ہے. ہم کو تھوڑی دیر میں نماز عشاء کے لیے اور نماز تراویح کے لیے بھی جانا ہے ہم کو. تو اس لیے بہت مختصر طور پر ہمارے دو مقررین بات کریں گے اور اس کے بعد میں 1-2-3 منٹ بات کروں گا اور اس کے بعد اس پروگرام کا اختتام عمل میں آئے گا. میں جناب طارق قادری صاحب جو ہمارے درمیان موجود ہیں، ایڈوکیٹ، دانشور، قانونداں اور صوفی موومنٹ سے آپ کا تعلق ہے، آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. جناب طارق قادری صاحب اظہار خیال فرمائیں گے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محترم مولانا حامد محمد خان صاحب، جناب ظہیر الدین خان صاحب، وجے برگلا صاحب اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم. میں سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تلنگانہ کے اعلان کے سلسلے میں جو سینٹرل گورنمنٹ نے جو اقدام اٹھایا ہے اس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور تلنگانہ کی تہذیب ہی یہ رہی ہے کہ اس کی جھلک آج ہم جو سب یہاں جمع ہو کر ایک ساتھ افطار اور ایک ساتھ عشاء ڈنر جو لیے ہیں اس کی جھلکیوں کا ہی نتیجہ ہے. وہی اثرات ہیں جو آپ ہم سب مل کر آج یہاں پر ایک ساتھ تناول کیے. میں صرف 3 پوائنٹس کی شکل میں، چونکہ وقت بہت کم ہے، 3 پوائنٹس کی شکل میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا. پہلے تو یہ ہے کہ تلنگانہ کے سلسلے میں جو بھی اعلانات کیے گئے ہیں، حیدرآباد کے تعلق سے جو مذبذب انداز میں جو سینٹرل گورنمنٹ جو آگے بڑھ رہی ہے، تو ہم سینٹرل گورنمنٹ مرکزی حکومت کو پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ تلنگانہ ہماری لائف لائن ہے. تلنگانہ کا حیدرآباد لائف لائن ہے اور اس کے ساتھ کھلواڑ میں سمجھتا ہوں کہ تلنگانہ کے اہل تلنگانہ کے ساتھ کھلواڑ ہے. تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے آندھرائی برادران کے لیے مناسب فنڈ دے کر ان کا کیپٹل کے سلسلے میں جلد سے جلد اقدام کرتے ہوئے ان کو سکون دیا جائے. اور اس سلسلے میں ہماری کوشش یہ رہیں گی کہ تلنگانہ حاصل کیا گیا ہے یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے، مگر ساتھ ساتھ جن طاقتوں، جن اشخاص، جن قوتوں نے آگے بڑھ کر یہ کام بغیر نان وائلنٹ موومنٹ کی طرح جس اچھے انداز میں کام کیا ہے، تو ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ پرانے شہر میں جو آج ایک سلم میں تبدیل ہو چکا ہے، جہاں ہندو مسلم سب رہتے ہیں، اس تعلق سے بھی آپ لوگوں کو آگے آ کر رہنمائی کرنی پڑے گی. ایسا تلنگانہ بنائیے جہاں پر مسلمان ہندو جو 400 سال تو شیر و شکر کی طرح رہتے ہیں، آئے ہوئے ہیں، بستے آئے ہوئے ہیں، پھر اسی کو دراز دیتے ہوئے ہم ترقی کر سکیں. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج بھی شکوک و شبہات، فیئر سائیکوسس کریٹ کیا جا رہا ہے کہ تلنگانہ میں مسلمان غیر محفوظ رہیں گے. تو میرے بڑے بھائیوں کا کام ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس سلسلے میں جو حکومت نے آج تک جو نظر انداز کیا ہے پرانے شہر کو، پرانے شہر کے عثمانیہ ہاسپٹل کو، زچگی خانوں کو، تو اس چونکہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب بہتر جانتے ہیں کہ فنڈز کو کیسا فریز کیا گیا، فنڈز کو نہ دے کر کارپوریٹ ہاسپٹلز کو کیسا فروغ دیا گیا، جس میں آندھرائیوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے. میں چاہوں گا کہ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی جو پرانے شہر میں رہتے بستے ہیں، ان کے گائیڈنس کے لیے اگر کوئی ایک اچھے اقدام کی طرح، چونکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایم پی فنڈ میں 2011-2012 وہ صرف اگر ہم نارون سے اگر ترقی کر سکتے ہیں تو پھر
ہم صرف نعرے ہی لگاتے رہیں گے، لیکن نعرے لگانے والی پارٹی، پرانے شہر کی ترقی کا رات اور دن مالا جپنے والی پارٹی کے ایم پی صاحب 2011 2012 2010 اور 2011 کے ایم پی ڈیولپمنٹ فنڈ میں سے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا. یہ تعجب کی بات ہے. اور پھر وہی حال ان کے ایم ایل ایز کا ہے کہ 50% فنڈز خرچ نہیں کیے گئے. اور جب مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ ہم پچھلے سال جو ہے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت معلومات حاصل کیے تو کونسلرز بھی 40% فنڈز استعمال نہ کیے. تو شہر کی کیا ترقی فنڈز استعمال نہ کرتے ہوئے صرف تقاریر اور جذباتی تقاریر سے اور سلوگن سے کی جائے گی؟ یہ سب میں بڑا مسئلہ آپ ہم کو طے کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ تواتر کے ساتھ ریپیٹیڈلی آندھرائی سی ایم نے اولڈ سٹی کے ساتھ ایک مذاق کیا ہے. لیٹ راجشیکھر ریڈی صاحب نے 2000 کروڑ کا پیکیج اولڈ سٹی ڈیولپمنٹ کے نام سے اعلان کیا. ایم پی ایم ایل اے اور خود ڈاکٹر صاحب نے بھی خوب پھول پہنے، اس کا آج تک ایک پیسہ ریلیز نہیں ہوا. اور پھر 51 کروڑ کا کرن کمار ریڈی صاحب نے بھی اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے فالوئنگ دا سیم فوٹ اسٹیپ he has inaugurated, he has laid the foundation stone for several projects in Old City. Not a single project has seen the light of the day. لاڑ بازار میں ملٹی اسٹوری کار پارکنگ کمپلیکس 18 مہینے میں اعلان کیا گیا تھا کہ قابل استعمال ہوگا، 24 مہینوں سے زیادہ ہوگا، آج تک سبل نہیں لگایا گیا. تو اٹس اے شیم آن آور لیڈرشپ. اور تو ریپیٹیڈلی وی آر بینگ ڈیسیوڈ. تو اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کے لیے ہر پارٹی کے لوگ، چونکہ پرانے شہر کو تقریباً 280 سلمز میں. شکریہ جناب ظہیر الدین علی خان صاحب. محترم مہمانان، جناب سید طارق قادری صاحب، وجے برگلا صاحب، ظہیر الدین علی خان صاحب اور ابھے صاحب، اور اس پوری محفل کے روح رواں جناب وید کمار صاحب، بزرگوں، دوستوں،